ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، دشمن 4 چیزیں ہیں، دال، شین، میم، نون۔ دال سے دنیا کی محبت ہے، دنیا میں لگنا ہے، میں بھی لگا ہوں، خوب لگا ہوں، کما رہا ہوں الحمدللہ، کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو دنیا کمائی ہے قیامت تک کوئی انسان نہیں کما سکے گا، اور ان کی دنیا نے ان کو 10 مبشرہ بنا دیا، جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ اصل مسئلہ ہے دنیا کی محبت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ دنیا ہمارے دین کے لیے ایسی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن وہ پانی کشتی میں گھس گیا ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، کاروبار، بزنس، بیوی، بچے، یہ سپورٹ ہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ یہ سپورٹ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے خراب بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطان کی دوستی۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، جو آدمی روزانہ دعوت نہیں دے گا شیطان کا پکا دوست بن جائے گا۔ دعوت دینا ہماری ضرورت ہے، ہمارا پیٹرول ہے، ہماری گاڑی صحیح چلتی رہے اس کے لیے پیٹرول ہے کیا؟ روزانہ دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ نہیں دل کرتا خانسامے کو بلا لیں، گارڈ کو بلا لیں۔ میں ایک بڑی فیکٹری میں گیا تو وہاں سیٹھ صاحب تھے، بہت بڑے ارب پتی آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا میری فیکٹری میں بات کر لوں، ان کے 6-7 ہزار امپلائی ہیں، بڑی مسجد میں جمعہ۔ تو میں نے ان کو سیٹھ صاحب کو بتایا، میں نے کہا یہاں میرے ساتھ بیٹھ۔ اب میں کہا آپ سب امپلائیز سے پہلے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا آپ لوگ اپنے مالک کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ فیکٹری میں ہیں، جو بہت سخی بھی ہے، خوب خرچ کرتا ہے اور جو آپ کو معاف بھی کرتا ہے۔ میں نے خوب مالک کی صفات بیان کی۔ تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کو مالک کا پورا تعارف ہو، سب سے پہلے مالک کا پورا نام بتائیں۔ انہوں نے کہا فلاں صاحب۔ میں کہا ظالموں، اس کو مالک بنایا؟ مالک تو اللہ کی ذات ہے، یہ تو ایک گائے کی مانند ہے، یہ تو دودھ اللہ چاہے دودھ بند کر دیں۔ بادل جو ہیں وہ بارش اس میں تھوڑی ہوتی ہے، میں تو بادلوں میں سے گزر کے آیا ہوں، 2-3 گھنٹے بادلوں میں چلا، کہیں گیلا نہیں ہوا، اور نیچے آیا ہوں بارش ہو رہی تھی انہیں بادلوں میں سے۔ وہ تو اللہ جب چاہے بادل میں سے بارش نکال لیں، جیسے جب چاہے بیوی میں سے محبت نکال لیں۔ فرعون کی بیوی کے اندر سے فرعون کی محبت نکال لی، مسلمان ہو گئی۔ اور فرعون کے اندر جو نفرت تھی بچوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈال دی، فرعون کے اندر محبت ڈال دی، اور آسی کے اندر سے محبت نکال دی فرعون۔ اللہ جب چاہتے ہیں، ایک نوجوان بچی ماں باپ سے دل و جان سے محبت کرتی ہے، یہاں شادی ہوئی اور محبت کو پیچھے کیا اور شوہر کی ڈال دی، اب ماں باپ اس پہ باز دعوت تب جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے کیا۔ جب شوہر کی محبت چلی، پہلا بچہ ہوا، شوہر کی کم کر کے بچے کی محبت ڈال دی، شوہر اس پہ خار کھاتا ہے تو مجھے اب لفٹ نہیں کرا رہی۔ جب شوہر بچہ بڑا ہوا اور اب بچے سے محبت ہو رہی ہے، بچی سے ہو رہی ہے، جیسے ہی بچے کی شادی ہوئی اور اولاد ہوئی تو ماں بچوں کی محبت نکال کے نواسا نواسی پوتے پوتے کی ڈال دی۔ میں سوچتا ہے کیوں ڈالی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں انسان کو دوبارہ بچہ بناتا ہوں۔ اب جو میرے والدین میرے بچوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، محبت میرے سے ہوتی نہیں، کیوں کہ اب مزاج بدل گیا، میں بڑا ہو گیا ہوں اور میرے ماں باپ بچے ہو گئے، اب اللہ نے بچے پیدا کیے تم ان کے ساتھ کھیلو، ایک ذہن۔ اب میرے ماں باپ اور میرے بچے آپس میں فائٹ کرتے ہیں، میں کر سکتا ہوں؟ مجھے تو عذاب آ جائے گا۔ کیونکہ ساری ترتیب محبت ڈالنے کی نکالنے کی سب کچھ اللہ بناتے ہیں، ہم اس کو اللہ بار بار قرآن افلا تعقلون افلا یعقلون، تم سمجھ نہیں رکھتے، تم عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور سچ بتاؤں آج کل عقل بہت ہم کم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ظالم ٹیکنالوجی نے ہمیں اس پہ لگا دیا، انٹیلیجنس پہ، ہوشیاری پہ، ذہانت پہ، اور عقل کو ہم نے تالا لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا ہم اس کے دل کو بند کر دیتے ہیں، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ پہلی چیز آپ سے میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، عقل استعمال کریں۔ عقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری دوستی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جتنی سائنس سے میں نے ریسرچ کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 100 بتایا ہے، 70 دنیا کا بتایا، 30 مرنے کے بعد، تو 70% دنیا کا سب پروف ہو گیا ہے، آپ نے ایک بات بھی غلط نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، بس۔ اور نادان ہے اور نہ سمجھ ہے وہ بیچارہ آدمی جو مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کی تباہ کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ اب میں آپ کو حاجی کی مثال دے دوں، یہ احرام کے کپڑے کیوں مانے؟ احرام تو کپڑوں کو نہیں کہتے، احرام تو نیت کو کہتے ہیں۔ یہ کپڑے کیوں منوائے کہ حاجی صاحب کفن کی تیاری کرو، مرنے والے ہو، کپڑے پہن لو، تم نے کپڑے پہنے۔ اب حاجی صاحب نے کپڑے پہنے نا، شاور شور لیا اور شیف شوف کی پرفیوم لگایا، اب حاجی صاحب نے کفن پہن کے کیا کہا؟ یار مینا میں بوفے ہے نا، اللہ اس کو موت جلانا چاہ رہے ہیں، یاد یہ بوفے یاد کر رہے ہیں، یار بوفے ہے نا وہاں کھانا تو ملے گا نا، وہاں یار اے سی ہے نا، یا اللہ چاہ رہے ہیں کہ اے سی بند ہو جائے تو میں موت یاد آ جائے، سفوکیشن۔ یا اللہ ابھی آئی 1-2 کو ہمارے اے سی بند ہو گئے 4 نمبر میں، اور 4 نمبر مہنگا مکتب ہے، اللہ نے کہا تمہیں موت یاد دلاؤں گا، لگا 4 اے سی۔
اور موت یاد آ گئی, بجلی جنریٹر فیل ہو گئی, یا اللہ یا اللہ. اللہ چاہتے ہیں حج پہ میں تمہیں ایسے پھنساؤں کہ تمہیں صحیح موت یاد آ جائے اور تم صحیح سچے ڈر کے توبہ کر لو, اور میں تمہیں ایسا بھیجوں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آج ہی چاہتا ہی نہیں موت یاد آ جائے, کپڑے پہن کے بھی بوفے, بس کون سی ہے, بس نئی والی ہے نا وہ توقیر کی, اور ذرا وہ ایسی ہے نا, اچھا بس میں باتھ روم ہے نا. یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ باہر ملکوں میں جائیں, میں گیا ایک مسجد میں, ہیٹڈ, وہاں مائنس تھا ٹیمپریچر, کینیڈا میں ملواکی -30, تو وہاں ہیٹڈ مسجد. تو میں نے کہا یہ کیوں لگائیں؟ کہا سعید بھائی, میں نے کہا میں بتاؤں تاکہ اللہ یاد ہی نہ آئے. اور ہیٹر آن کرو یار, کہیں ٹھنڈ میں اللہ یاد نہ آ جائے. یہ ہمارے ڈیفینس میں اے سی کیوں لگاتے کہ اگر اے سی ہٹا دیں تو ڈیفینس والوں کو ایسا اللہ یاد آئے, کیونکہ عادت ہے کہ ظہر کی نماز پیدل چل کے جائیں اور جا کے مسجد میں پسینے پسینے. میں گارنٹی دیتا ہوں نماز میں اللہ ضرور جائے, یا اللہ کیا کر, یا اللہ اسی لگوا دے کہ ہم تجھے خامخواہ یاد نہ کر لیں. میرے پیارے, جو مشقت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پہلی چیز ہم اپنی موت کو یاد رکھیں, یہ عقل مند کی نشانی. میں آپ کو ایک بات, میرا ایک دوست تھا بہت شرارتی اور دین کی مولویوں کو بہت اڑاتا تھا, دین کی بات سنتا نہیں تھا. میں گیا لاہور, بڑے عرصے بعد دیکھا اتنی بڑی داڑھی, پگڑی پہنی, نورانی چہرہ, گھر لے گیا, تصویریں ساری غائب, مووی غائب اور سارا ویڈیو غائب. میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے خاص فضل کیا ہے. میں کہا یہ غلط بات ہے, تیرے ساتھ کوئی دو نمبری ہوئی ہے, تو اتنی صحیح طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرنا تیرا مشکل کہاں؟ تو میرا بھی باپ ہے, میرا مشکل تھا رجوع کرنا. کہتا میں کہا سعید بھائی ہوا یا کہ میرے سر میں شدید درد, میں پیناڈول یہ وہ بروفین اور فلاں وہ فیل. تو میں ایک دن ڈرا ڈاکٹر کے پاس گیا, تو ڈاکٹر نے چیک کیا, اسکین کیا, برین فلاں ٹیومر نکلا. ان کا ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جائے. اور میں نے کہا یا اللہ 6 مہینے بس. میں نے سب سے پہلے بلیڈ پھینکے کہ یا اللہ توبہ کی داڑھی سے, آج کے بعد تیرے نبی کی جو مستقل سنت ہے. دیکھو نبی نے بعض چیزیں چھوڑی ہیں, کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں نا, سفر میں جیسے سنتیں چھوڑ دی ہیں, ہمیں بھی جائز ہے چھوڑنا, لیکن فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی. تو نبی نے کبھی بھی داڑھی نہیں بنائی ہے, تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے داڑھی بنانے کا, کہ نبی نے, کوئی نبی بغیر داڑھی کے آیا ہی نہیں. کسی مسلک کا, چاہے وہ سنی ہو یا چنی ہو یا منی ہو, کوئی آپ اس کا بزرگ جو ہے آپ بغیر داڑھی کے نہیں دیکھیں. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے یار بس میں کیا بتاؤں. اس نے کہا برین ٹیومر, مر جاؤں گا. میں نے بلیڈ پھینکے. میں نے سب سے پہلے کہا فرائض کیا ہیں, 5 فرض نمازیں مسجد میں, فرض حج ادا کر دیا, اور زکوٰۃ پوری ایک چیک میں دے دی, اور صدقہ خیرات, ہسپتالوں کو پیسے, اور بچیوں کو پیسے, اور یہ پیسے وہ پیسے, سارا گھر, بیوی بھی شریعت پہ پورے پردے میں آ گئی. کسی مولوی کے پاس ہمیں جانا نہیں پڑا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, کہ اسلام ایک فطری دین ہے نا. اگر آدمی کا یہ نیویگیشن سسٹم صحیح ہو, جو موت 2 چیزیں ٹھیک کرتی ہیں نیویگیشن کو, ایک قرآن کی تلاوت اور ایک موت کا تذکرہ. یہ 2 چیزیں آپ کے دل کے زنگ کو صاف کرتی ہیں. ایک دم نظر آتا ہوئے بالکل یہ, تو کہتا کسی کے پاس نہیں گیا, 6 مہینے میں 1 نمبر دین ہو گیا. اور کہا سعید بھائی جتنا مال خرچ کیا اور آ گیا, مال بھی ختم نہیں ہو رہا. 7 مہینے 8 مہینے میں گیا, یا اللہ میں مر گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, میں مر نہیں رہا, اور پیسہ بھی بڑھا جا رہا ہے, سکون بھی آ گیا, زندگی خوبصورت, بیوی وہی جو سمجھتے تھے یار کب مرے گی, آج دل کی دعا کرتے ہیں اللہ یہ مرے نہ اور ہماری سپورٹ بن جائے. پہلے اس سے تنگ تھے, اب ڈر لگتا چل ہی نہ جائے. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ میں نے 8 مہینے گزرے, تو میں نے ہمت کی, رات کو تہجد لمبی 3 گھنٹے کی, اور صبح ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 5-6 لاکھ صدقہ کیا. میں کہا یا اللہ کچھ رحم کر دے. گیا اسپتال, ڈاکٹر نے چیک کیا, وہ کہا آپ کا تو ٹیومر ہے ہی نہیں. میں کہا ٹیومر کہاں گیا؟ وہ کہا پتہ نہیں, ہم چیک کرتے ہیں. تو انہوں نے 2-3 دن بعد بتایا بھائی معاف کرنا, ہم سے غلط رپورٹ نکل آئی تھی, آپ کی رپورٹ نہیں تھی, کسی اور کا نام آپ کی رپورٹ پہ لکھ دیا تھا, آپ کو ٹیومر تھا ہی نہیں. ایک دم موت اندر گھسی اور صحیح ہو گیا, داڑھی خود آ گئی. ہمارے ایک دوست ہیں, میرے اپنے بہت قریبی دوست, تو ڈاکٹر کو پیٹ میں درد ہوئی, چیک اپ کرانے گئے. ڈاکٹر سعد پیٹ کا ڈاکٹر ہے بڑا سعد. تو ڈاکٹر سعد نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا پیٹ کو, یہ کیا ہوا تمہیں؟ تو جماعت 3 مہینے سے آ رہی, چلا ان پہ چلا رہے تھے, نہ ہو چل. ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا, یہ بند کیا. ڈاکٹر صاحب بعد میں جماعت کدھر ہے, میں تیار ہوں. بستر اٹھایا, رات کو 2 بجے چلے کی جماعت جوائن کر لی. اب چلا لگ رہا ہے, رو رہے ہیں یا اللہ کیا ہو گیا یا اللہ. اور 20 دن بعد ڈاکٹر کا فون آیا, کہاں گئے بھائی؟ کیا ہوا؟ ان کا تم کدھر چلے گئے؟ کہا یار وہ پیٹ, ان کا میں نے تم سے پوچھا تم نے کیا کیا, تمہارا پیٹ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. کہا یار یہ دیکھو ذرا سا اندر گیا خوف اور انسان ٹھیک ہو گیا. ہمارا بڑا مرض ہے, موت یاد ہی نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے اس دن مر جائے, اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت, یہ دعا پڑھ لو, موت شہادت کی ملے گی. سب سے ہماری بڑی اینٹی بائیوٹک جو تمام بیماریوں کا علاج ہے, موت کے تذکرے.
اور آج ہم وہ تذکرے کرتے نہیں میرے پیاروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام خیروں کی جڑ تقوی ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. کل آئے میں جنید جمشید ہمارے بھائی دوست, موتیں بہت دیکھی ہیں میں نے, لیکن جنید کی موت کا مجھے یقین مہینوں نہیں آیا مر جائے گا. کیسے مر گیا؟ میرا اس سے تعلق بھی بہت زیادہ تھا, 92 سے ہم دوست تھے, اور تبلیغ میں لگنے کے بعد جنید مجھ سے سینئر تھا دین میں, اور ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا, مجھ سے بہت زیادہ بااخلاق, مجھ سے بہت زیادہ سخی, ہر صفت میں مجھ سے 100 گنا زیادہ تھا, تہجد لمبی پڑھنا. لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے طے کیا اس نے کہ بھئی چلہ لگانا یار, چترال میں بھی جانا چاہتا ہوں نا, تو اس نے چلہ طے کیا. پھر ایز یوزول یہ شارٹ ہو گیا, کیونکہ یہ جنید بھائی 8-10 تقاضے اکٹھے لے کے چلتے تھے. بہت طاقتور گھوڑا تھا ماشاءاللہ, اللہ نے بہت طاقت دی. اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں پھنس گئے, ہم چلے گئے چلے. برحال آخر میں کہا جنید بھائی اب جو ہے نا, اب اگر تم نے کبھی کمٹمنٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں سعید بھائی ڈرو نہیں یار معاف کر, میں آ رہا. تو جنید اپنی بیوی کو لے کے اس نے کہا یار میں تیار ہوں, لیکن میری جو بیوی ہے نا آخری والی, یہ کہہ رہی ہے آپ اتنے سال بعد مہینوں بعد آئے ہو. پھر میں کہا جنید بھائی بیوی بھی ساتھ لے آؤ. جنید بھائی چترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے, بیوی سے کہا بیگم میں تجھے جنت میں لے آئیں, بس ہم جنت میں ہیں. یہ بغیر -15 ہیٹر کوئی ہے ہی نہیں, بجلی ہے ہی نہیں, ڈائریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے, ٹھنڈا برف کا پانی, کہ آدمی کے ہاتھ پہ پڑے سونی ہو جائے نا. جنید انٹر ہوا. آخری چند دنوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے, کہیں جنید بیان کہیں میں, کیونکہ مجمع زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید نے کہا کہ امیر صاحب 2-3 گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں, میں ذرا سعید کے ساتھ. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک. جنید نے مغرب میں بات کرنی تھی ایک جگہ, میں نے عشاء میں. جنید نے مغرب میں بات کی 1.5 گھنٹہ, اور صرف موت کھولی ہے نا. اور جنید جمشید نے, عجیب, میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں ادھر سائڈ میں, جنید بیان کر رہا, مجموعہ ہزاروں کا ہے. جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں, میرا باپ مرا, میں نے اس کو غسل کرایا, اور میرے باپ کو غسل کرایا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل عنقریب ہونے والا, تیاری کر. پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنایا, پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنایا جائے. میں ایسے بیٹھ رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ ظالم تو موت پہ تھا ہی نہیں, میں نے اس کے باپ کا غسل کرایا, میں نے اس کے باپ کو دفنایا, یہ اپنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے. خیر میں نے کہا ایویں مار رہا ہوگا لوگوں کو ذرا کیفیت بنانے کی. جب عشاء کا بیان ہوا, اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں ہوئی, اتنا اس نے ڈرایا, ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا. تو اس نے مجھے دیکھا, میں غائب ہو گیا. میں کہا میرا بیان کرائے گا, میں غائب. اب یہ سعید بھائی کہاں ہے, سعید بھائی کا, میں چلا گیا. میں اگلی جگہ گیا, بیان لمبا. میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں. میں کہا جنید بھائی یار, میں کہا جنید بھائی صبح تمہاری فلائٹ ہے, تم عشاء میں بات کر لو ماشاءاللہ. کہہ رہا کر لوں. میں کہا کر بات. پھر جنید جنید نے پھر باپ کی وہ اسٹوری جنازے کی ایگزیکٹلی سنائی. اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی اسٹوری بدلتی ہے. جنید جھوٹ نہیں بول رہا تھا, اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا. پھر باپ کو دفنایا, باپ کو نہلایا. اگلا صبح کا بیان حافظ منیر کے ساتھ, پھر وہی موت. باپ کو دفنایا, باپ کو غسل کرایا. جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے, جنید جمشید اتنا ہنس رہا تھا, اتنا ہنس رہا تھا, میں نے اتنا ہنستا اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی. ایکسٹراڈنری ہنس رہا تھا. اس دن موت تھی اس کی, اور اللہ تعالیٰ نے میرا خیال میں اللہ کے نبی حضرت عمر حضرت ابوبکر کی دعا ہے نا, اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ. اے اللہ میری آخری عمر کا حصہ جو ہے نا سب سے بہترین کر دے, اور میرا آخری عمل سب سے اچھا عمل کر دے. 3 گھنٹے کی تہجد اس نے اس رات کو پڑھی ہے, 3 گھنٹے کی تہجد میں 3-4 بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا. بیان میں تشکیل نہیں, رو رہا بیان, یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا. ورنہ ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں, یار خوب بیان کیا, مزہ آیا, لوگوں نے سنا, بہت مزہ آیا, بہت واہ واہ ہوئی. جنید بیان کے بعد کوئی تشکیل نہیں. فجر کے ناشتے کے بعد خوب لے آؤ, جو بھی لا رہے لے آؤ. جنید بھی آپ کے لیے یہ لے آؤ, بہن نے یہ فلاں. اس کے بعد 10-11 بجے ایک مدرسے اس کا بیان, ایک میرا بیان. 11:30 بجے فوجی اسکاؤٹس میں ہم گئے, دونوں ملے. جب ہم نے ظہر پڑھ لی نا, جنید نے ایسا گاڑی میں نے کہا جنید بھائی اب ایئرپورٹ جاؤ, میں نے کہیں بات کرنی ہے, اصل میں نے پہنچنا ہے دور پہاڑوں میں. جنید نے مجھے ایسا ہاتھ پکڑا, کہتا سعید بھائی مجھے تم سے بہت محبت ہے یار, میرے بھائی مجھے ایک احسان مجھ پہ کر, مجھے کبھی اکیلے نہ چھوڑنا. تو مجھے کھینچ کے دنیا سے لے آتا ہے, میں تیرا احسان. اور مجھے گلے لگایا, پیار کیا کہ سعید بھائی مجھے آپ سے بہت محبت. جاتے جاتے کبھی بھی اس نے مجھے زندگی میں نہیں کہا, اسے پتا میں تصویر سے بہت قار کا. کہتا ہے سعید بھائی کو برا نہ مانو, ایک میری خواہش پوری کر دے یار, میرے ساتھ ایک فوٹو کھنچوا لے. میری تیری کوئی ایسی داڑھی میں اکٹھی فوٹو نہیں ہے. میں کہا جنید بھائی میں فوٹو نہیں کھنچواتا, تمہارے اصرار پہ کھڑا ہو جاؤں گا, لیکن منہ میں تمہاری طرف نہیں کروں. میں کھڑا, میں کہا کھینچنا تمہاری مرضی ہے, میرے مسلک میں تو فوٹو نہیں ہے. اس نے واحد پہلے زندگی میں ایک دفعہ مجھے کہا تھا, اسے پتا ہے اس کی طبیعت پہ بوجھ. اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا,
आधे घंटे पौने घंटे बाद खबर आई कि जुनेद मर गया, उसका जहाज क्रैश हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था जुनेद ऐसे मरेगा। और 3 दिन मैं डिप्रेशन में रहा हूं कि जब वो मेडे का होगा पायलट ने कि मर गए हम, अब नहीं बच सकते, तो इतना सा जहाज। और आप हमारे साथ क्या हुआ, 1 साल बाद मैं तश्कील में गया, हमारे चंद साथी ले गए मुझे तरगीब देके बायरोड, मैंने कहा जाऊं, वापसी में बाय एयर ले आए, वही जहाज वही टाइम, और जहाज टक 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 स्टार्ट हुआ। और कप्तान जालिम ने कहा जी मौसम खराब है तो जरा सीट बेल्ट ना खोल। मैं कहा जालिम बताने की क्या जरूरत, मेरे साथ 2 बिजनेसमैन थे, हर बार 24 घंटे बिजनेस की बातें करने वाले। तो मैंने जहाज जब उड़ा ना, मैं कहा यार वो थोड़ा सा मशवरा हो जाए कि मैं चाहता हूँ आप 2 दुकानें खोलें, उसमें मेरे भी पैसे डालें। क्योंकि अभी बाद में दुकानों की बात होगी, जहाज उतरने। तो मैं कहा नहीं, बात करो भी बिजनेस की, इतनी दुकानें करो, बात दुकान की बात ही नहीं कर रहे, जहाज यूं जा रहा है, करो ना बात। अब मेरे प्यारों, मरने से पहले मरने की तैयारी करना अक्लमंद की निशानी है। मैं जेल में गया, एक जेल में 11 कैदी, सजाए मौत सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे सजाए मौत। उन कैदियों की मैंने आखिरी 20 बच्चों से मुलाकात देखी, और क्या मुलाकात थी। मैंने उनके साथ 1.5 घंटे तौबा पे बात की। वल्लाह 1 महीने तक मुझे नींद नहीं आई कि मैंने भी मरना है किस दिन। डॉक्टर बता दे 6 महीने बाद मर जाओगे, अल्लाह तो कह रहे हैं कि सुबह मैं खाता हूँ, शाम को पता नहीं दोबारा खाऊंगा, सुबह करता हूँ, शाम को पता नहीं दोबारा करूंगा। सच मुझे एक बात बताएं, देखें हमने यहाँ झूठ नहीं बोलना, सच बताएं कि ये जो हमने यहाँ 24 घंटे गुजारे हैं, सच बताएं ऐसा गुजारा है जिसमें लगे कि आज आखिरी दिन है हमारा। ये हमारा बड़ा मसला है। चाहे मौली इनाम साहब बात कर लें, चाहे मौली तारी जमील साहब बात कर लें, चाहे अब्दुल वाफ साहब बात कर लें, मेरे प्यारो, इस जो दवाई का असर नहीं होगा जब तक हम ये एंटीबायोटिक लेना नहीं शुरू करेंगे मौत की, कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। ये उम्मत का शैतान कसम खा के आया था, मैं इनको आगे से भी गुमराह करूंगा, पीछे से भी, दाएं से, आगे से क्या इस्लाम में दाखिल नहीं होने, पीछे से क्या ऐसा इनको मशगूल करूंगा, इनको मौत ही बुला दूंगा। हम यहाँ से अब तय कर लें कि हम इंशाल्लाह 1-2 घंटे 3 घंटे रोजाना मरने की तैयारी किया करेंगे। ये हमारी एक ग़िज़ा है। मैंने कितने आदमी अपनी आंखों के सामने मैंने गुमा लिए ना, वो मर गए। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, जिसने जल्दी मरना होता है ना, जल्दी मरना होता है, उसके साथ अल्लाह ताला दीन की तैयारी नहीं करता, उसके साथ अल्लाह ताला शयातीन खुद लगाते हैं, और वो शयातीन उसको तसल्ली देते, रिलैक्स कर, अभी मरना नहीं, अभी बड़ी टाइम है तेरे पास। मेरी नानी अम्मा 96 साल की उम्र में रमजान में इंतकाल हुआ, पीर के दिन रमजान में। और मैं मुझे उम्र 50 साल प्लस हो गई है, 52 साल, पिछले 40 साल से उनको विजिट कर रहा था मैं। जब जाता था वो कहती थी बेटा मैं मरने वाली हूँ, बस मेरे लिए दुआ करना। और 96 साल जिंदा रही हैं। जिस आदमी की उम्र लंबी होती है उसके साथ फरिश्ते होते हैं, और वो उसको डराते हैं, मरने वाला है, तहज्जुद पढ़, उठ, मरने वाला है, अमल कर, उठ, मरने वाला अमल कर। अल्लाह वालों के साथ फरिश्ते होते हैं जो उनको हर वक्त डराते रहते हैं, मरा अब मरा, अब मरा, अब मरा, मरा। और जो जहन्नम वाला आदमी होता है उसके साथ शैतान होते हैं, तसल्ली देता, मरना ही नहीं है, रिलैक्स कर, अभी तो बड़ा होना है, अभी तो तूने दादा बनना है, अभी तो तूने नाना बनना है। मेरे प्यारों, पहली गोली जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी करे, सबसे पहली चीज अपने से जस्टिस करें, अपनी अकल को इस्तेमाल करें, मरने की तैयारी थोड़ी थोड़ी रोजाना शुरू कर लें इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन नियत करता है दवाई रोज खाएंगे ना,